آج المیاں ہم ہر تقریر کرنے والے کو عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم ہر تقریر کرنے والے کو اسٹیج دے بیٹھتے ہیں، ہم ہر تقریر کرنے والے کو ممبر دے بیٹھتے ہیں۔ حضرات یاد رکھو، ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوا کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی جو پیشن گوئیاں فرمائی، امت مسلمہ پر جو فتنے آئیں گے اس کی ایک صفت آپ نے فتنوں کے دور کی ایک پہچان یہ بتائی، اذا قلت علماؤکم وکثرت خطباؤکم، اذا قلت علماؤکم وکثرت خطباؤکم، کہ فتنوں کے ایام کی پہچان یہ ہے کہ تمہارے علماء گھٹ جائیں، علماء کم ہو جائیں اور تم میں مقررین زیادہ ہو جائیں، تقریر کرنے والے زیادہ ہو جائیں۔ صحیح حدیث ہے۔ تو لہذا علماء کی پہچان پیدا کرو، علماء کی شناخت پیدا کرو۔ اور ہمارے اسلاف کی عادت تھی، وہ کسی بھی شخص سے علم حاصل کرنے سے پہلے، اس کا درس سننے سے پہلے، اس کی تقریر سننے سے پہلے، اس کی مجلس حدیث سے استفادہ کرنے سے پہلے اس کی عملی زندگی کا جائزہ لیتے، اس کی نماز کو دیکھتے، اس کے اخلاق کو دیکھتے، اس کی زبان کو دیکھتے، جس کا عمل بولتا ہو کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے اور اس سے استفادہ کرتے تھے۔ تو حضرات علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے، وہ علماء جو قرآن کے الفاظ میں ربانی علماء ہوتے ہیں، جن کی تقریر، تحریر اور جن کے واعظ، جن کے دروس، جن کے بیانات واقعتاً تربیت کے پہلو کو ہمیشہ اجاگر کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور حضرات دوسری چیز امت کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق، ہمارا انتشار، ہمارا افتراق، ہماری گروہ بندیاں، ہماری صفوں میں جو دراڑیں ہیں، تو ہم نے ہمیشہ اسی سبب شکست کھائی ہے۔ دشمن ہمارے اختلافات کا فائدہ